ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین کے ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہے اولئک الذین لعناهم اللہ ومن يلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا۔ کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ تو ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیت کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ یقیناً اللہ زبردست ہی کمال حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلوهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرات وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا القریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر
منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ رسول کی طرف اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ چاہتے یہ ہے اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کرے اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، تو اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجیے اور ان کو ذرا نصیحت کیجیے اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کے لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ وَلَا وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس انہیں آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائے، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دے اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور سر تسلیم خم کرے جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔
وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں میت حاصل ہوگی ان کی، جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جمیعا، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھالو اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ فوج کی شکل میں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ وَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ کہے گا مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر تمہیں کوئی فصل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو یہ اس وقت وہ پھر حسرت کے ساتھ کہے گا جیسے تمہارے اس کے درمیان محبت کو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، ایک عاشق میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا، یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروغ کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو، ہم اسے دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا،
اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جب لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولتظلمون فتيلا۔ تم نے دیکھا نہیں لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، کیوں نہ ابھی ہم کچھ اور مہلت دی۔ اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اے مسلمانوں تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے اطاعت کی رسول کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ تَأْتُوا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپس میں ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے افعال جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے، اور اللہ
لکھ رہا ہے جو بھی مشورے کرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجئے اور آپ اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے تو اس میں وہ بہت سے تضادات پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اس سے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتُخَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ کرے اللہ کی راہ میں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنے ذات کی، البتہ اہل ایمان آپ اس کے لیے اکسائے بعید نہیں، اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا۔ جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا، جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں لازمت جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے بات میں سچا کون ہوگا۔ وَمَا لَهُ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْتَدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ پس تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَغْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَتَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔
یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں، اور اگر وہ پیٹ موڑ لے ہجرت نہ کرے تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ وَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ دل براشتہ ہو اس بات سے کہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہے اور تم سے جنگ نہ کرے اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائی تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی۔